بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فجر کی قسم، فجر یعنی وسیع شگاف۔ وقت فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکیوں کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے اور دنیا میں روشنی کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اپنے سامنے والی حقیقتوں سے آشنائی حاصل کر لیتا کہ میرے سامنے کون ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اچھا ہے، برا ہے، حق ہے، باطل ہے۔ یہ فجر 61 ہجری سے پہلے بنو امیہ کے ناپاک کردار جو اسلامی معاشرے میں سرایت کرنا شروع ہوا، اور اب حق و باطل و خیر و شر، انسانی اخلاقی قدریں، ناموس بشر، چیزیں الجھنے لگیں۔ بشر اب حقیقتوں کو دیکھنے سے تدریجاً عاجز ہو رہا ہے، الجھ رہا ہے، اور ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھے ہوئے ایسے افراد جنہیں امیر المومنین کہا جا رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا پیغمبر کے کردار سے کیا تعلق ہے، اور یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اب یہ وہ نقطہ تھا، وہ مرحلہ کہ جس میں امام حسین نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی۔ اگر اس سے پہلے قیام کرتے تب بھی آپ کا مقصد حاصل نہ ہو سکتا۔ حاکم شام کے زمانہ میں ابھی ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے چند جلسے چاہیے تھے کہ اس وقت امام حسن نے اور امام حسین نے قیام کیوں نہ فرمایا۔ اس لیے کہ جو وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ باقی افراد نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اگر اس وقت قیام کر دیا جاتا تو آپ کے قیام کو منفی رنگ دے دیا جاتا اور وہ پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتا۔ انتظار کیا گیا کہ اب تاریکی بڑھے، اور اتنی بڑھے کہ جب فجر طلوع ہو تو پھر سب کو دکھائی دے۔ یہ حسین ابن علی فجر، اور میں نے کہا نماز فجر کو بھی فجر کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ حکایت ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اگر اشکوں کے دریا اور سمندر بہا دیں تب بھی حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب حسین گھر سے چلے، کیوں چلے؟ تاکہ بنو امیہ کی ان نجاستوں کو اور اس کثیف کردار کو خاندان بنو امیہ تک محدود کر دے۔ اگر اب تاخیر کی گئی تو پھر وہ کردار پورے معاشرے میں پھیل جائے گا، اور جو یزید کرے گا قیامت تک ہر اس عمل کو اسلام سمجھا جائے گا۔ پوری اسلامی دنیا میں ہر طرف سکوت ہے، سناٹا ہے۔ اس مرحلے پہ حسین چلے اور اپنے خون سے بنو امیہ کے گرد ایک ایسا حصار کھینچ دیا کہ بنو امیہ کے کردار کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا، اور یہ لکیر اسلام اور بنو امیہ کے درمیان حد فاصل قرار پائی۔ اور میں نے کل عرض کیا، جیسے مفکر اسلام استاد شہید مرتضی مطہری نے کہا، تاریخ انسانی میں حسین ابن علی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی ہے۔ کیا کیا حسین نے اور حسین کے خون نے؟ تاریخ انسانی کے معیارات کو حسین ابن علی نے بدل کر رکھ دیا۔ حسین نے
تشنگی اور پیاس کو سیرابی اور دریا پر فاتح کر دیا۔ کون؟ حسین، جس نے اپنے رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا۔ یہ خون حسین ہے۔ خون حسین سے متعلق حتیٰ جو امام طبرانی کی روایات ہیں، اب وقت نہیں، اگر اگلے 2 دنوں میں ممکن ہوا تو میں کچھ روایتیں عرض کروں گا۔ مقام خون حسین کیا ہے جو پیغمبر نے بیان فرمایا، لیکن آج رک کر بزرگوار بدر الحسنین صاحب نے خواہش کی، میں چاہوں گا کہ میں اس زاویے سے بھی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، اور اصحاب حسین کی شخصیت کا یہ پہلو بھی۔ اگر کربلا سرمدی ہے اور لازوال ہے تو صرف امام حسین کی ذات کی وجہ سے نہیں، ان 72 کا لہو بھی شامل ہے۔ یہ 72 امام حسین علیہ السلام کے 11 سالوں کا انتخاب ہے۔ حسین ابن علی نے 11 سالوں میں اس دقت کے ساتھ یہ موتی اور یہ جوہر اور یہ پھول چنے، اور ان پھولوں کو چن چن کے ایک ایسا گلدستہ ترتیب دیا صحن بشریت میں کہ قیامت تک اب اس گلدستے کی خوشبو کبھی کم نہیں ہونے پائے گی۔ یہ 72 کون ہیں؟ ان سے متعلق پچھلے دنوں پاکستان کی ہمسایہ ملک کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی کچھ نام رکھا اس طرح سے اپنے اس فوجی آپریشن کا، سندور یا اس طرح سے، اور ادھر سے جو آپریشن کیا گیا فوجی، اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا۔ اور بعض افراد نے پھر اس سے متعلق گفتگو کی کہ بنیان مرصوص سے کیا مراد؟ بنیان مرصوص سے مراد روایات میں اہل تسنن کے کثیر روایات ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی مراد لیا گیا، اور حضرت حمزہ اور جناب جعفر طیار کو بھی اس کا مصداق قرار دیا گیا۔ یہ پیغمبر کی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن جو سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا، یہ آیت نہ امیر المومنین سے متعلق ہے، نہ جناب حمزہ سے متعلق ہے، نہ جناب جعفر طیار سے متعلق ہے۔ یہ آیت صرف اور صرف امام حسین کے 72 ساتھیوں سے متعلق ہے، اور قیامت تک اس آیت کا واحد اتم ترین اور بارز ترین مصداق امام حسین کی سپاہ ہے، امام حسین کا لشکر ہے۔ صرف لفظ بنیان مرصوص کی بات کریں الگ ہے، جب آپ آیت صف کی یہ 4تھی آیت پڑھیں گے تو اس سے مراد وہ 5ویں قسم میں جن ہستیوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ 72 ہے، جو خدا فرما رہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ صاحبان بصیرت متوجہ ہو چکے ہیں، اور میں بچوں جوانوں کے لیے جملہ عرض کر دوں، اس لیے کہ باقی جتنا بھی استدلال ہے اور جتنی بھی گفتگو ہے وہ اس ایک بات پر موقوف ہے۔ اس گفتگو کو سمجھنا منحصر ہے اس ایک جملے میں، اور وہ تمہید ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار اس آیت میں ایک لشکر اور سپاہ کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے۔ اب پھر ترجمہ سنیں اور اس مطلب کی خود آپ کی فکر و عقل تائید کرے گی۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون، جو سارے کے سارے جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں، کیسے؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سب کے سب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔
فرد یا افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا، لشکر اور سپاہ کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا لشکر اور ایسی سپاہ جس کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس لشکر کے ہر فرد نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا۔ آئیں ڈھونڈے، ہمیں تاریخ اسلام کی طرف بھی نہیں جاتا کہ وقت نہیں، ہم صرف تاریخ قرآن کی طرف بڑھیں اور صرف وہ لشکر بیان کریں جنہیں خود قرآن مجید نے بیان کیا، اور ان میں سے تلاش کریں کہ اللہ قرآن مجید کی آیت میں جس عظیم الشان لشکر کا تعارف کروا رہا ہے، اس کائنات میں اس کا مصداق کون ہے۔ اور جو اہم بات ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ اگر ہم اس آیت کا مصداق تلاش نہ کر سکے تو قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت اور سچائی قیامت تک کے لیے زیر سوال چلی جائے گی۔ غیر مسلم اور خود مسلمان اٹھ کر اعتراض کریں گے کہ قرآن خیالی باتیں کرتا ہے، افسانوی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جن کی خارج میں اور عالم حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے تلاش کرنا ہے کوئی ایسا لشکر جس سے قرآن بیان کر رہے، جس نے قرآن کی عزت کو بچایا، جس نے قرآن کی صداقت کو بچایا، جس نے قرآن کی حرمت کو بچایا۔ آئیے ڈھونڈے مل کر قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں سب سے پہلا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا یہ جناب طالوت کا لشکر ہے۔ حضرت طالوت جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو جناب طالوت نے لشکر والوں سے فرمایا، اے میرے لشکر والو، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ کیوں حضرت ابو الفضل عباس نے دریائے فرات پر پہنچ کر بھی پانی نہ پیا؟ اگر وقت ہوا تو میں اس جانب اشارہ کر دوں گا، وہ بھی اس آیت کی تفسیر میں، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ جناب طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اب پانی تو ہے تو کیوں روکا جا رہا ہے؟ عاقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق، اور جو مشورے دے رہے تھے حسین ابن علی کو کہ نہ جائیے، عقل ہے محو تماشا لب بام کھڑی۔ عشق اور عقل میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی اقبال نے بتایا ہے، کہا ہے خیرت کی عشق کی دونوں کی ہستی پر نظر۔ عشق بھی محترم ہے، عقل بھی محترم ہے، لیکن عشق کا مقام کیا ہے؟ یہ شہید نغمہ ہے، وہ مبتلا ساز ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ صرف میدان جنگ میں امتحان نہیں لیا جاتا۔ فمن شارب منہ فلیس منی، اتنے زیادہ پیاسے تو نہیں تھے طالوت کے لشکر والے، لیکن قرآن مجید کیا فرما رہے؟ جب جناب طالوت نے کہا کہ فمن شارب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے، ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ ایسا لشکر جو ایسی کمزوری دکھائے اور معمولی امتحان میں ناکامیاب ہو جائے، آپ بتائیں کیا ایسا لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کے بعد جناب موسیٰ کا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا، جناب موسیٰ نے اپنے لشکر کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی۔ پہلے تو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر بھی چلا آ رہا ہے، گھبرائے اور جناب موسیٰ پر تانا زنی شروع کر دی، پریشان ہوئے اور خود جناب موسیٰ پر اعتراض کہ کہاں لے کے آگے ہمیں، پیچھے آگے پانی ہے، ہم تو مر جائیں گے۔ موسیٰ کلیم نے اپنا عصا دریائے نیل میں مارا، راستہ بنا۔ تو اب یہودیوں کا مزاج آپ کو پتا ہے، ایسے ہی
پہلے بھی ایسے تھے، اب بھی ایسے ہی. پہلے چلا رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے. آپ نے دیکھا جب وہ بنکر میں بند تھے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے. یہ بزدل لوگ، خوف زدہ لوگ، یہ اس لیے بہادر ہے کہ مسلمان کمزور ہو چکے، ان میں وحدت نہیں ہے. وہی نسل ہے، وہی اصل ہے، وہی شجرہ ہے، وہی خاندان ہے، وہی انداز ہے. پہلے گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور پھر جیسی عصا مارا جناب موسیٰ نے اور رستہ بن گیا تو اب نخرہ بازی پہ اتر آئے اور کہا ہم تو 12 قبیلے ہیں، ہم ایک سے تو نہیں جائیں گے. مزید 11 دفعہ عصا مارا جناب موسیٰ کلیم نے اور 12 رستے بنے اور سارے کے سارے ٹہلتے ہوئے صحیح سالم دوسری طرف چلے گئے، پہنچ گئے. ادھر فرعون کا لشکر آیا، دیکھا راستے تو بنے ہوئے اور یہ گزر کے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی داخل ہو جاتے. کچھ گھبرا رہے تھے لیکن فرعون نے کہا پرواہ نہ کرو، وہ بھی تو گزرے، ہم بھی گزرتے. جیسی سارا لشکر دریا کے اندر منتقل ہوا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا اور فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا. لیکن موسیٰ کا سارا لشکر نجات پا گیا. مجھے یہاں علامہ نقن کے 2 خوبصورت جملے یاد آ جاتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ایک معصوم کی طاقت ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے. تو کیا 12 میں اتنی طاقت نہیں کہ مل کر ایک کو نجات دے سکیں، جن میں سے ہر فرد فخر موسیٰ ہے. مقام موسیٰ کا ان 12 کا مقام کا. دوسری بات یہ کہ جناب موسیٰ کے جتنے ساتھی تھے سب اچھے نہیں تھے، اکثریت تانظری کر رہے تھے، اور فرعون کے ساتھ سب برے بھی نہیں تھے، اچھے بھی تھے جو اسے سمجھا رہے تھے کہ چھوڑ دو، موسیٰ جا رہے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں. لیکن فرعون کے تمام ساتھی غرق ہو گئے اور موسیٰ کے تمام ساتھی بچ گئے، محفوظ رہ گئے. اب سوچئے کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ یہاں پر اچھے جو فرعون کے لشکر میں شامل تھے وہ بھی اس کے ساتھ تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، اور وہاں جو برے تھے موسیٰ کلیم کے ساتھ وہ بھی نجات پا گئے. کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں مزاج ربوبیت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کبھی بھی صرف انسان کے شخصی اور انفرادی کردار کو نہیں دیکھتا، چاہے جتنا مرضی عمل لے کے چلا جائے. پروردگار کی نگاہ میں قیادت، سیادت، امامت اور رہبری اصل ہے. اگر امام اچھا ہے تو برا بھی نجات پا سکتا ہے، لیکن اگر امام برا ہے تو اچھا بھی ہلاک ہو جائے گا. اور جناب موسیٰ کلیم تمام ساتھیوں کو بچا کر دریا نیل سے صحیح سالم دوسری طرف پہنچے، اور جب پہنچے تو سامنے فلسطین تھا، اور فلسطین کی طرف اشارہ کیا جناب موسیٰ نے اور کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، میری قوم بنی اسرائیل، یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو. اتنا بڑا معجزہ دیکھا ابھی کیونکہ پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے. لیکن کیا جواب دیا کہ موسیٰ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ انا فیہا قوما جبارین، اس میں بڑے مضبوط لوگ، بڑے قوی ہیکل، قوی الجثہ، بڑے طاقتور اور شجاع لوگ رہتے ہیں فلسطین میں. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطینی یہاں موجود ہیں ہم میں ہمت نہیں کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں. اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا اتنا ہی شوق ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ خود چلے جائیں، اپنے رب کو لے کر چلے جائیں اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیں. إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. کتنا عرصہ بیٹھے؟ 40 سال بیٹھے. یہ قرآن مجید بیان فرما رہے. اس کا مطلب یہ کہ جناب موسیٰ کا یہ کمزور اور رقیق لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد جناب عیسیٰ آپ کا لشکر قرآن کے علاوہ خود انجیل نے بیان کیا ہے. جناب عیسیٰ کے وہ 12 حواری بقول انجیل کے سب نے وقت آخر جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا.
اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جس مقام پر جناب عیسیٰ روپوش تھے اور غداری کی. اس کا مطلب جناب عیسیٰ کا یہ مختصر لشکر بھی اس قابل نہیں کہ وہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکے. اب انبیاء ما سبق کا دور ختم ہوا، پیغمبر کا دور شروع ہوا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے. قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاعوں کی تعریف کرتا ہے، وہاں پر سورہ انفال کی 6 آیت میں یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اے رسول ایک گروہ ایسا تھا جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا. چونکہ قرآن نے بیان فرمایا ہے سورہ انفال کی 7ویں آیت میں، ان کی خواہش تھی کہ جو ابو سفیان شام سے واپس آ رہے تو اس کے ساتھ مت بیڑو. البتہ یہاں پر امام اسماعیل بخاری نے کم لطفی کا مظاہرہ کیا پیغمبر اسلام کی نسبت، اور جو کام اصحاب چاہ رہے تھے اس کی نسبت پیغمبر سے دے دی. قرآن مجید نے بیان کیا کہ 2 گروہ تھے، ایک مکہ سے آ رہا تھا جنگ کے لیے ابو جہل کی قیادت میں، اور دوسرا مدینے سے شام سے واپس مدینے کے راستے سے مکہ جا رہا تھا. اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا سامنا ابو سفیان کے لشکر سے ہو. لیکن امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کی 3 جلد میں اسے پیغمبر سے منسوب کیا کہ حضرت یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کا سامنا ابو سفیان سے ہو کہ اس کو شکار کرنا آسان ہے اور مال لوٹ لیں گے. لیکن اچانک سے پیغمبر کو ابو جہل کے لشکر کا سامنا کرنا پڑ گیا. درحالی کہ اللہ اس 6 آیت میں یہ مسلمانوں سے متعلق فرما رہے ہیں، یجادلون، مجادلہ کر رہے تھے. یہ مجادلہ کا معنی آپ ڈکشنریوں میں جا کر دیکھیے، مجادلہ یعنی الجھ رہے تھے، آوازیں بلند کر رہے تھے. در قرآن نے پیغمبر سے گفتگو کا ادب سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر سے اپنی زبانیں بلند نہ کرو. لیکن یہ بحث کر رہے تھے، الجھ رہے تھے، چلا رہے تھے، آوازیں بلند کر رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین، جب حق روشن ہو چکا ہے پھر بھی کأنما یساقون الی الموت، گویا انہیں زبردستی موت کی طرف دھکیلا جا رہے. وہم ینظرون، جب 3 میل کا فاصلہ رہ گیا اہل مکہ میں اور مدینہ کے لشکر میں، تو پیغمبر نے سب کو جمع کیا، بٹھایا اور رائے پوچھی. جا کے صحیح بخاری دیکھیے 2 شخصیات نے ایسا مایوس کن جواب دیا کہ پیغمبر دکھی ہوئے اور ملول خاطر ہوئے. اور جب پیغمبر کے چہرے پر تقدر کے آثار محسوس کیے، حضرت مقداد بن اسود نے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ دکھی نہ ہو، ہم وہ نہیں ہیں جیسے اصحاب موسیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے اور ہم آپ کے دشمن کو نابود کریں گے. یہاں تک کہ جب ختمی مرتبہ نے جناب مقداد کی بات سنی، پھر انصار کی طرف رخ کیا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ گروہ انصار میں سے سعد بن معاذ انصاری اٹھے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم قدم قدم پہ آپ کی نصرت کریں گے، اور اگر آپ سمندر میں کودے تو ہم توقف نہیں کریں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. ہر مرحلے میں پیغمبر نے ان کی باتیں سنی. کہا اب میں تمہیں اس جنگ کی فتح کی بشارت دیتا ہوں. اس جنگ میں 70 دشمن قتل ہوئے اور 70 اسیر ہوئے. مسلمانوں میں مہاجرین میں سے لڑنے والوں کی تعداد 77 تھی، 313 میں سے باقی انصار تھے. 70 دشمن قتل ہوئے اور بڑے بڑے ان کے نام پیغمبر نے یہ جملہ کہا جیسی ارسٹ کر کے لائے ان کو. مولا متقیان، اسعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام، ان 3 کو پیغمبر اسلام نے رات میں بھیجا کہ جا کر دشمن کے لشکر کا جائزہ لیں کہ کہاں پڑاؤ ڈالا ہے اور کتنی تعداد ہے. تو بدر کے کنویں میں وہ کچھ افراد پانی بھرنے کے لیے آئے اور باقی ان 3 کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور مولا متقیان نے آگے بڑھ کر 2 غلاموں کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے پکڑا کہ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں ہمراہ ساتھ لے کے آئے، پہنچے اور لشکر اسلام کے پاس پہنچ کر ان کو چھوڑ دیا. اور پیغمبر نماز میں مصروف تھے. جیسے ہماری پاکستان کی پولیس ہے، انسان نے اگر کچھ نہ بھی کیا اور وہ اسے بالآخر اعتراف لے لیتے ہیں، اور وہ
جرم نہ کر کے بھی مان لیتے کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے. اب پیغمبر کرام اسلام نماز پڑھ رہے اور اس اثنا میں مسلمانوں نے ان دو غلاموں کو پیٹنا شروع کیا. بتاؤ کون ہو, کدھر سے آئے ہو؟ ابو سفیان کی لشکر میں سے آئے ہو. ابو سفیان تو براستہ جدہ مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. 3 دن میں شام سے جدہ پہنچا اور اگلے 3 میں جدہ سے پھر مدینے مکہ پہنچ گیا 8 دن میں. لیکن اس نے جھوٹ بولا مشرکین مکہ کو کہ مسلمان مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, پیغمبر میرا مال لوٹنا چاہتے ہیں. انہیں بھڑکایا, وہ آئے, لیکن جب وہ صحیح سالم پہنچ گیا تو اب لشکر مشرکین وہاں مکہ سے چلا. اور جب انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان تو خیر خیریت سے واپس آ گیا, تو قبیلہ بنو زہرہ جو جناب سعد بن ابی وقاص کا قبیلہ تھا, انہوں نے کہا کہ جب ابو سفیان محفوظ ہے تو اب جنگ کا جواز ختم ہوتا ہے. لیکن ابو جہل نے کہا ہم تو جنگ کریں گے. تو ادھر وہ 2 افراد کو جب لے کر آئے تو انہیں اتنا مارا پیٹا کہ پہلے پوچھا کہاں سے آئے ہو, ابو جہل کے ساتھی ہو یا ابو سفیان کے؟ ان کا ابو سفیان کے. لیکن جب تفتیش جاری رکھی اور مارا پیٹا, لہو لہان کر دیے ان دونوں کو, اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ابو سفیان کے لشکر میں سے. پیغمبر نماز تمام کر کے کہا تم عجیب لوگ ہو, جب وہ سچ بولتے ہیں تو انہیں مارتے ہو اور جب وہ ٹھیک بات کہتے ہیں تو تم چپ ہو جاتے ہو. یہ ابو سفیان کے گروہ میں سے نہیں آئے, وہ واپس مکہ پہنچ چکا ہے. یہ ابو جہل کے گروہ میں سے آئے. پیغمبر نے ان 2 افراد سے گفتگو کی, غلاموں سے, کہا بتاؤ کتنے آدمی ہیں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. کہا کتنا کھانا کھاتے ہیں, کیا ذبح کیا جاتا ہے؟ کہا ہر روز کبھی 9 اونٹ اور کبھی 10 اونٹ. پیغمبر نے فرمایا پھر یہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے. صف بندی ہوئی. یہ جنگ بدر مستشرقین غیر مسلم مورخین نے جو لکھی ہے, خود جورج جرداق نے جملے لکھے کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے. اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی, اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا. پھر اس غیر مسلم مورخ نے تحریر کیا کہ اس جنگ کی فتح کا صرف ایک سبب ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. 70 دشمن قتل ہوئے, 70 مشرکین, بڑے بڑے نام. ابو جہل قتل ہوا, عتبہ, شیبہ, حنظلہ, ولید. آپ پڑھیں 70 میں سے 35 کو تنہا علی نے مارا ہے, باقی 35 میں بھی امیر المومن کی شمولیت ہے. صحابہ کا ساتھ دیا تو وہ ان 35 کو مارنے میں کامیاب ہوئے. اور 10واں خط ہے نہج البلاغہ کا, پہلے خطبات ہیں, پھر خطوط ہیں, پھر حکیمانہ جملے تیسرے حصے میں. خطوط 10واں خط ہے مولا متقیان کا. امیر المومنین نے امیر شام کو لکھا کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو؟ میں وہی ہوں, انا ابو الحسن قاتل جد کا و ام کا و اخیک. میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے بدر میں تمہارے نانا عتبہ کو بھی مارا تھا, شیبہ کو بھی مارا تھا, تمہارے ماموں ولید کو بھی مارا تھا, تمہارے بھائی حنظلہ کو بھی مارا تھا. ہر ایک پر علی نے تلوار نہیں چلائی. علی لوگوں کو زندگی دینے کے لیے, مارنے کے لیے نہیں آئے. جن کا مارنا ناگزیر کہ اب بشریت اور ان کی ہدایت کا کوئی امکان نہ ہوتا تھا. تو جنگ بدر میں کچھ شخصیتوں نے شجاعت کے کارنامے دکھائے, لیکن آیت صف میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے, لشکر کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ایسا لشکر کہ جو سردار لشکر پر تانا زنی کر رہا ہے اور جھگڑ رہا ہے, یہ قرآن بیان کر رہے, حدیث نہیں ہے. مبادہ کوئی کہے کہ غیر معتبر ہے اور سند ضعیف ہے, مجادلہ کر رہے ہیں, الجھ رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ, چلا رہے ہیں. اس کا مطلب جنگ بدر میں آنے والی سپاہ اور لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد جنگ احد ہے. جنگ احد میں پہلی مرتبہ جب مسلمانوں نے جنگ جیتی تو بھی علی اور حمزہ کی وجہ سے. اور جب اکرمہ اور خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور عبداللہ ابن جبیر جو 50 تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی درے میں بیٹھے ہوئے تھے, جنہیں پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم جیتے یا ہارے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی, لیکن صرف 11 آدمی درے میں بیٹھ گئے اور باقی 39 وہاں سے نیچے اتر آئے. اور وہ چلاتے رہے کہ پیغمبر نے منع کیا ہے, لیکن شمع رسالت کے پروانے مال غنیمت سمیٹنے مصروف ہوئے اور تیر کمان ایک طرف رکھے. باقی صحابہ کرام نے بھی مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا, تلواریں نیام میں ڈالی.
اور یہ کیفیت جب بھاگ رہے تھے دشمن تو یہ ساری کیفیت دیکھ رہے تھے. اکرمہ اور خالد نے باہم گفتگو کی کہ پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کرو, اور اتنا اچانک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اور جب حملہ کیا لشکر کفر میں تو یہ قرآن بیان فرما رہے استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ جنگ احد میں مسلمانوں تم پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے ہو, رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے, مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نے بھی تحریر کیا ہے کہ جب خالد اور اکرمہ نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. اور یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ مدارج النبوہ میں کہ پیغمبر اسلام نے جنگ احد میں فرمایا یا علی مرا از ان جماعت نگہدار حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است, علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا, آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. دوبارہ جب دشمنوں کو شکست ملی تو بھی صرف علی کی وجہ سے, باقی سب چلے گئے, حمزہ شہید ہو گئے. اس کا مطلب جنگ احد میں آنے والا لشکر بھی اس قابل نہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکے. اس کے بعد ہے جنگ خندق اور جنگ احزاب. میں چاہتا تھا کم سے کم 7 سے 8 لشکر بیان کروں, لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ میں آخری جملے عرض کرتا ہوں. جنگ خندق اور جنگ احزاب میں کیا ہوا کہ یہودیوں نے اور مشرکین نے مل کر ایک بھرپور تیاری کے بعد 10,000 کا لشکر تیار کیا, اور جب آئے وہ ختمی مرتبات کو پہلے سے خبر ہوئی تو پیچھے ایک طرف نخلستان تھا, ایک طرف پہاڑیاں تھیں, ایک طرف مکانات تھے, ایک سامنے والی سائڈ جو خالی تھی جہاں کے ریگستان تھا, پیغمبر نے سلمان فارسی کے مشورے سے باقی صحابہ کی مدد سے ان جگہوں کو کھدوایا اور 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائی اور ان میں 40 ہاتھ جگہ تقسیم کی, اور چند دنوں میں 5 گز چوڑی 5 گز گہری اور 5 کلومیٹر لمبی خندق کھدوائی, جو کہ لشکر بڑا تھا. اب آپ مجھے بتائیے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی یا مشرکین کو؟ مسلمانوں کو. تو تناسب کیا تھا جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا اور مشرکین کی فوج کا؟ 1 اور 3. ان کے 1000 افراد تھے, ادھر سے 313 تھے. 1 اور 3 تب بھی کچھ مشرک زیادہ بن جاتے. اب آپ بتائیے جنگ خندق اور جنگ احزاب میں تناسب کیا ہے؟ ادھر 10,000 ہے اور ادھر 3,000 ہے, تو اب کیا تناسب ہوا ہے؟ وہی تناسب ہے. تو جنگ بدر پہلی جنگ ہے, اس میں مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, 1-2 گھوڑے ہیں, چند زرے, چند ایک تلواریں, اور وہ پوری تیاری سے آئے. تب تو پیغمبر نے خندق نہیں کھدوائی, تب بھی تو 3 گنا زیادہ تھا دشمن, لیکن لڑے اور کامیاب ہوئے. تو پھر جنگ خندق اور جنگ احزاب میں اس تیسری جنگ میں خندق کیوں کھدوائی ہے جبکہ وہی تناسب ہے؟ اس کا مطلب پیغمبر نے دشمنوں کے لیے خندق نہیں کھدوائی, اپنوں کے لیے خندق کھدوائی. اس لیے کہ جنگ احد میں ختمی مرتبت وہ کیفیت دیکھ چکے تھے جسے قرآن مجید نے بیان کیا, لیکن اس کے باوجود 27 دن برابر محاصرہ رہا, اور 27 دن مسلسل اب وہ کھائے جا رہے ہیں گروہ مشرکین. لیکن کتنا عرصہ رک سکتے ہیں؟ سامان, خوراک, اسباب زندگی ختم ہو رہے ہیں, اور خندق کے باہر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, پریشان بیٹھے, کیا کریں؟ یہاں تک کہ ان کے اکابرین نے اور سرداروں نے اور سپہ سالاروں نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو 10,000 کے لشکر میں سے 7 قوی, شجاع اور پہلوان اور منجے ہوئے جنگجو, ان کا کہ ہم چلیں گے, اور ہم خود 7 افراد بھی ان سے لڑنے کے لیے کافی ہیں. سب سے پہلے عامر بن عبد ود, جسے فارس جلجل کہا جاتا ہے, اور مسلمانوں کی بڑی شخصیت نے پیغمبر اسلام کو صحابہ کے بیچ میں کہا تھا کہ ان سے لڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا, کیونکہ میں خود تجارتی قافلے میں شامل تھا, اور اس قافلے پر 1000 قزاقوں نے, ڈاکوں نے حملہ کیا, اور سب بھاگ گئے, اور یہ ایک کھڑا رہا.
اور اس نے اونٹ کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر ڈھال بنایا. تب سے مشہور تھا کہ عامر ابن عبدود اکیلے 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ 10,000 ہے تو اب سمجھا جاتا ہے کہ 11,000 افراد مقابلے کے لیے آئے, چونکہ وہ 1,000 کی نمائندگی کر رہا ہے. ایک عامر ابن عبدود فارس یلجل, دوسرا اس کا بیٹا جو اس کے ہم پلہ تھا, قداور تھا, ایسی شجاع مانا جاتا تھا, حاصل بن عامر بن عبدود. تیسرے مرحلے میں اکرمہ بن ابو جہل, چوتھے مرحلے میں منبع بن عثمان, پانچویں مرحلے میں عبداللہ بن نوفل, چھٹے مرحلے میں حبیرہ ابن ابی وہب, اور ساتویں مرحلے میں زرار بن خطاب فہری. یہ 7 ان کے بڑے بڑے جرنیل ہو, جنگجو, انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور خندق کو عبور کیا. اگر دشمن میں بھی خوبی پائی جائے تو اعتراف کرنا چاہیے, اتنا دل گردہ ہے اور شجاعت ہے. اس لیے کہ شجاعت کی تعریف جو علم اخلاق میں کی گئی, شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے. تو باقی کا لشکر تو خندق کے اس پار ہے, اور یہ 7 افراد خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کے بیچ میں آ گئے. اور سب سے آگے عامر ابن عبدود کھڑا ہے, اور مسلمانوں پر ایک ایسی عجیب سکوت کی کیفیت تاری, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے. صحیح بخاری پڑھ لیں, صحیح مسلم پڑھ لیں, حدیث کی بنیادی منابع پڑھ لیں, تاریخ کتابیں بعد میں آتی. سب خاموش ہے, پریشان ہے کہ اب کیا ہونے جا رہے. یہاں تک کہ کسی نے پیغمبر کو مشورہ دیا کہ کچھ آپ مال اور کچھ ثروت اور دولت دے کر اسے کوئی معاملہ کر لیں, ہم اسے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اکیلے عامر سے. یہاں تک کہ کچھ دیر اس نے انتظار کیا مبارزہ طلبی کے بعد. کہا مسلمانوں تم بڑی باتیں کرتے تھے کہ ایک جنت بھی ہے اور ایک جہنم بھی ہے, آؤ مجھے مار کے جہنم میں بھیج دو, یا کم سے کم میرے ہاتھ سے مار کے جنت میں چلے جاؤ. لیکن سکوت ہے اور سناٹا ہے, اور اس کا شور, آواز بلند ہو رہی ہے مسلسل. اور کافی دیر مبارزہ طلبی کے بعد یہ اور آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے نیزے سے پیغمبر اکرام اسلام کے خیمے کی اس چادر کو چیر دیا, اور نیزے سے اس چادر کو اوپر اٹھا کر پیغمبر سے بہت قریب آ کر خیمے کے دروازے سے اس نے گستاخی شروع کی. کہا محمد اگر کوئی اور نہیں آ رہا میرے مقابلے میں تو خود اٹھ کے خود میرے مقابلے میں آ جائیں. چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا. پیغمبر نے جب یہ گستاخی دیکھی, اپنی 23 سالہ عہد رسالت میں پیغمبر نے پہلی مرتبہ زبان سے یہ جملہ ادا کیا, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. یہ کیا کہا پیغمبر نے. آج بسا اوقات ہمارے پاس نام نہاد دینی جماعتیں, ان کا ایک سربراہ اب تو دنیا میں نہیں رہا, وہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ بات بات پر گالی دیتا تھا, اور یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ گفتگو نشر ہو رہی ہے, براہ راست اینکر پرسن سامنے کھڑا ہے, اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے, اس میں بھی گالی. اس نے پوچھ لیا کہ آپ اتنی گالیاں کیوں دیتے. ابھی آپ سرچ کر لیجئے, دیکھ لیجئے, اگر وہ گالیاں جو آپ کو کہیں نہ ملے اور ایک نئی ڈکشنری مرتب کی جائے تو بن سکتی ہے. تو پوچھا کہ آپ گالی کیوں دیتے ہیں, اسلام میں تو گالی کی گنجائش نہیں ہے. اس نے گناہ بدتر از گناہ, کیا جملہ کہا, کہ اگر پیغمبر اسلام گالی دے سکتے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. کہ کب پیغمبر نے گالی دی, کہ جنگ خندق میں, جنگ احزاب میں عامر ابن عبدود کو کتا نہیں کہا. یہ مسئلہ ہے, یہ درد ہے. جب ایسے افراد دین کے ریپرزینٹیٹیو بنیں گے اور دین کے نمائندے اور پیغمبر اسلام کا تعارف کروائیں گے, صاحب خلق عظیم, جس ہستی نے ساری زندگی حیات طیبہ میں قبل از بعثت اور بعد از بعثت کوئی رقیق لفظ, معیار سے گرا ہوا لفظ زبان سے ادا نہیں کیا, کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زبان سے گالی ادا کر دے. کیا گالی دی پیغمبر نے؟ گالی کسے کہتے ہیں؟ انسان میں 4 قوتیں ہیں, قوہ شہویہ, قوہ غضبیہ, قوہ عقلیہ, قوہ وہمیہ. اور ان 4 قوتوں کی تہذیب سے اور ان کو اعتدال میں رکھنے کے بعد 4 فضیلتیں پیدا ہوتی. اگر قوہ واہمہ کو آپ حد اعتدال میں انسان لانے میں کامیاب ہو جائے تو یہاں سے عدالت پیدا ہوتی. قوت عاقلہ افراط و تفریط سے بچ کر حد اعتدال میں آ جائے, حکمت پیدا ہوتی.
قوہ شہویہ اگر حد اعتدال میں آ کے کھڑی ہو جائے اس سے عفت پیدا ہوتی، اور قوت غضبیہ اگر افراط اور تفریط میں نہ ہو اور نقطہ وسط میں آئے تو یہاں سے شجاعت پیدا ہوتی۔ اب سمجھنا ہے گالی کسے کہتے ہیں؟ گالی اگر انسان کی قوہ غضبیہ وہ عقل کے دائرے سے نکل جائے اور افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو اب انسان عقل کی حدود سے باہر نکلا اور مغلوب الغضب ہو گیا، اور اب اس کی مملکت وجود پر اس کے غضب کی حکومت آ گئی۔ اور جب انسان کے مملکت وجود پر قوہ غضبیہ کی حکومت آتی ہے تو پھر عقل کی زمام چھوٹ جاتی اور وہ اول فول اور ایسی لایانی باتیں کرتا جن کو کر کے اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے اور آتش غضب ٹھنڈی ہوتی ہے، اسے گالی کہا جاتا ہے۔ گالی خلاف حقیقت بات ہوتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، محض گالی دینے والا اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، وہ ختمی مرتبہ جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی ہے، انہوں نے مغلوب الغضب ہو کر کسی کو نعوذ باللہ خاکم بدن گالی دے دی؟ نہ، پیغمبر نے گالی نہیں دی ہے، پیغمبر تاریخ لکھ رہے ہیں، پیغمبر ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ دیکھو جان لو، سمجھ لو اور پہچان لو، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ گر جائے درجہ اعتبار سے اور درجہ انسانیت سے اور اس کی گستاخی اس حد تک آ پہنچے کہ وہ امام الانبیاء سید الرسل کے دروازے تک آ جائے اور اس دروازے کی حرمت کو پائمال کرے اور اس دروازے پر اپنی آواز کو بلند کرے تو خبردار اس کی ظاہری شکل پر نہ جانا، اس کی ظاہری صورت پر نہ جانا، اس کے چمڑے اور اس کھال اور جلد پر نہ جانا۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تمہیں انسان نظر آئے گا لیکن حقیقت میں یہ کتا ہے۔ اب اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی آل رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ختمی مرتبہ نے ان لفظوں کے ساتھ جب مسلمانوں کو للکارا، اٹھو، غیرت دلائی، من لحاظ القلب، سکوت ہے، سناٹا ہے، یہاں تک کہ صرف ایک آواز بلند ہوئی، انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا۔ لیکن پیغمبر نے سکوت کیا، کہا علی آپ بیٹھیں، اور عامر ابن عبدواد ہر تھوڑے وقفے سے بار بار للکار رہا ہے اور پیغمبر سب کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اٹھے لیکن سکوت ہے، خاموشی ہے۔ دوبارہ وہی جملے تکرار کیے، پھر علی اٹھے، پھر پیغمبر اسلام نے بٹھایا، یہاں تک کہ پھر تیسری مرتبہ مسلمانوں سے اور اپنے لشکر اور اس سپاہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ وہ برابر بولے جا رہا تھا اور پیغمبر کی توہین کر رہا تھا، لیکن مسلسل سکوت اور سناٹے کے بعد پھر علی کھڑے ہوئے۔ میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ رسالت میں عرض کروں، جب پہلی مرتبہ امیر المومنین اٹھے تو آپ اسی وقت بھیج دیتے، اتنی دیر تک اس کی نازیبا باتیں آپ کو سننا نہ پڑتی۔ تو پیغمبر اسلام حکیم امت اسلامی سمجھا کے جا رہے ہیں، مبادا مورخ ایسی خیانت کر دے ایک کہ جب پیغمبر نے کہا تو فوراً علی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ چلے گئے، اگر وہ نہ جاتے تو فلاں فلاں بھی جا سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے حجت تمام کر دی اور اب علی کو آمادہ کیا، تیار کیا۔ وقت ختم ہو رہے، اب میں باقی واقعات کو شاید عرض نہ کر سکوں، بس یہ ایک بات مکمل کر دوں۔ یہاں تک کہ علی چلے، اور جب چلے پہلے کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، اور اب حضرت کے چلنے پر بھی بعض افراد نے اعتراض کیا کہ علی متکبرانہ انداز میں چل رہے ہیں، لیکن اب لازم ہے میدان جنگ میں ایک مجاہد کو ایسے ہی جانا چاہیے۔ گئے عامر ابن عبدواد سے جو گفتگو ہوئی طولانی ہے، حضرت نے فرمایا میں نے سنا تو نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 3 باتیں کہے گا تو ان میں سے ایک ضرور مانوں گا۔ اس نے کہا کہاں تھا؟ حضرت نے تینوں باتیں کہیں، بالآخر بات جہاں تک پہنچی گئی نیچے آؤ، تم گھوڑے پر اور میں پیدل ہوں، اور آتی اس نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، بس میں ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتا۔ اور حضرت نے جب چوتھی مرتبہ اس کو زندگی کے لیے موقع دیا، اس لیے میں عرض کروں کہ علی
मारने के लिए नहीं आए, जिंदगी देने के लिए आए। अली ने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में तलवार उठाई जब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और नामूस मुस्लिमीन खतरे में थी और उसकी बका मुनहसिर थी शमशीर अली में। वरना अपने आमर इब्न अब्दुवाद जैसे दुश्मन को भी 4 मौके दिए, इस्लाम कबूल करो, वापस चले जाओ। और इस दूसरी बात, अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो जाओ किसी और को भेजो, तुम ना हो। तीसरी बात के नीचे आ जाओ और वार करो, खुद को अगर बचा सकते हो तो। मुझे मार के खुद को बचा लो, मौका दिया, वार करो। उसने वार किया है और उसका वार इतना कवी था। यह पहली जंग है जिसमें अली की तलवार का अगला हिस्सा टूट गया और अली की ढाल कट के 2 हिस्सों में बट गई और आपका खौद कटा और हजरत का सर मुबारक भी जख्मी हुआ है। आमर इब्न अब्दुवाद उसने जब वार कर लिया तो हजरत ने फरमाया कि अब संभलना है, अब अबू तालिब का बेटा वार करेगा। और ऐसा वार किया कि चश्मे ज़दन में उसे हरफे गलत की तरह से मिटा दिया, मिटाया और वो जमीन पर तड़पने लगा। जब इसे तड़पता देखा तो अब मंबा बिन उस्मान जो मंझा हुआ शुजा था और तीरंदाज माना जाता था, वो भी सामने से दौड़ा और दूसरी तरफ से हासिल बिन आमर बिन अब्दुवाद, ये दोनों आए मुखालिफ सिमतों से। इधर से एक आ रहा है हमले के लिए और इधर से दूसरा आ रहा है। अब बैक वक्त अली या तो मंबा बिन उस्मान से लड़े या हासिल बिन आमर बिन अब्दुवाद से लड़े। तो ये अली ने कमाल सुरत से एक मर्तबा तीर जोड़ा और वो मंबा बिन उस्मान पे चलाया और वो कुछ वक्फे के बाद उसकी मौत हुई। और इधर पलटे और हासिल बिन आमर बिन अब्दुवाद को अगली लम्हे वहीं पहुंचाया जहां उसका बाप पहुंच चुका था। 3 को मारा है। इन 3 को मरते देखकर बाकी 4 एक मर्तबा दौड़े, शुजा थे कि खंदक अबूर का क्या है। लेकिन अली की तलवार का सामना करना हर एक के बस की बात नहीं। 3 मर गए, कत्ल हुए और 4 भागे। और जो 4 भाग रहे थे उनमें से एक अब्दुल्ला बिन नौफल है। ये भागते हुए जब खंदक अबूर कर रहा था तो घबराहट में ये खंदक में जा गिरा। अब जरा मुसलमानों का भी किरदार बताऊं कि इस जंग में उनकी कितनी शमूलियत है। जब वो गिरा खंदक में तो 8 चौकियां थी, हर चौकी पर 50 अंसार 50 मुहाजिर, यानी 800 अफराद को सिर्फ पैगंबर ने इन चौकियों पर खड़ा किया कि कोई आए नहीं वहां से। लेकिन जातियों जब वो गिरा तो इन्होंने ऊपर से पत्थर मारना शुरू किए और तीर बरसाना शुरू किए। तो उसने कहा इतनी जिल्लत से ना मारो, या सब अंदर आ जाओ या मुझे बाहर निकालो, मैं लड़ के मरना चाहता हूं। लेकिन 800 अफराद में जरूरत नहीं है कि उसका सामना करें। यहां तक कि शोर की आवाज जब मौले मुत्तकियान की कानों से टकराई, आप खैमे से करीब पहुंच चुके थे और पूछा ये क्या हुआ। कहा कि अब्दुल्ला बिन नौफल गिरा है और ये मामला हुआ। हजरत वहीं से फिर पलटे और खंदक के दहाने पे खड़े होकर कहा कि तुम बाहर आओगे या मैं अंदर आ जाऊं। तो उसने सोचा अगर बाहर आया तो फिर बाकी और भी मुसलमान शायद अली के साथ शामिल हो जाए। कहा आप अंदर आ जाए। सोचा मैं अंदर अली से मुकाबला कर पाऊंगा। जब आया तो फिर मौका दिया कि वार करो और वार करके खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। इसने वार किया और हजरत ने उसके वार को रद्द किया और फिर एक ऐसा वार किया कि उसको 2 नीन कर दिया। 7 आए थे, कितने हो गए? 4, बाकी 3 बच गए। हबीरा इब्न अबी वहाब और इकरमा बिन अबी जाल, इन दोनों ने भागने के लिए अपना बोझ उतारा और अपनी जेरा और खौद सबको छोड़कर भागे। वो 2 तो भागने में कामयाब हो गए और पीछे जर्रार बिन खत्ताब फारी 7वां, ये सबसे पीछे था, आखिर में था। तो जब ये पीछे भाग रहा था तो एक शख्सियत ने देखा कि भाई बाकी 4 तो अली के हाथ से कत्ल हुए और 2 निकल गए और ये एक रह गया, तो चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो ये भाग रहा है तो उचटता हुआ वार करेंगे पीछे से और इसको हलाक कर देंगे और हमारा भी नाम शामिल हो जाएगा। तो एक मर्तबा जब वो दौड़ा तलवार चलाने के लिए करीब पहुंचा तो जर्रार बिन खत्ताब फारी को सिर्फ ख्याल आया कि अली का मिजाज तो नहीं है कि वो भागने वाले का पीछा करे, इसलिए कि अली कायनात का वो सखी और करीम इंसान है कि अगर दुश्मन भी कुछ मांग ले तो अली मायूस नहीं करता। सादा बात नहीं है, मुर्रिखीन ने लिखा है, अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है। एक मौके पर हजरत का दुश्मन आया
اور آ کر حضرت درخت کے نیچے تشریف فرما تھے. کہنے لگا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں کہ دشمن بھی مانگے تو اسے بھی محروم نہیں رکھتے. فرمایا تم نے ٹھیک سنا ہے. کہا پھر یہ اپنی تلوار مجھے دے دیں. تو حضرت نے تلوار دے دی. اب اس نے پہلے اپنی تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور اب حضرت کی بھی تلوار اٹھا لی. اب 2 تلواریں. اور علی نہتے ہیں اور بیٹھے اور وہ کھڑا ہے اور پوچھا علی بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا وہی جس نے ابھی تک تجھے مجھ سے بچا رکھا ہے. یہ علی تو دشمن بھی مانگے تو اسے بھی محروم نہیں رکھتے. تو ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ علی کا مزاج نہیں کہ جو بھاگنے والے کا پیچھا کریں، کہ جو بھاگتا ہے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو علی عطا کرنے والے، صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون ہے، علی ہیں یا کوئی اور آ رہا ہے. ذرا سا گھوڑے کو پیچھے موڑ کے دیکھا تو ایک بڑی شخصیت تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پلٹ رہا ہے شاید حملہ کر دے، تو اسی لمحے بلا فاصلہ گھوڑے کو گھمایا اور دوڑاتے ہوئے سرپٹ پہنچے خیام رسول میں. اور پیغمبر نے پوچھا کہ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ یہ خطابت نہیں ہے، یہ تاریخوں کے الفاظ ہیں. یہاں تک کہ جب وہ شخص بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے زرار بن خطاب فاری نے آواز دی خیال رکھنا اور یاد رکھنا جب تک زندہ رہو میرے اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں. آئے تھے زرار کو قتل کرنے کے لیے اور الٹا ممنون احسان ہو گئے. کا خیال رکھنا آپ جتنا عرصہ اس کے بعد زندہ رہو گے جیو گے وہ میری بخشش کے نتیجے میں. اور پھر بعد میں انہیں حکومت تک پہنچنے کا موقع مل گیا اور ایک دن یہی زرار بن خطاب فاری آیا کہ یاد ہے میری تلوار کی وجہ سے آپ بچ گئے تھے اور آج حکومت کر رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی شمولیت ہے. یہ جنگ خندق، جنگ احزاب جس سے متعلق قرآن فرما رہا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ. جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے چاروں سمت سے آنا شروع کیا. مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا، قرآن کہہ رہے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے. آپ بتائیں ایسا لشکر جس کی آنکھیں پتھرا جائیں، ٹھہر جائیں اور کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں اور جو اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو جائے، کیا ایسا لشکر اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ اس کے بعد باقی کیا بیان کیا جائے؟ وقت ختم ہوا. جنگ حنین قرآن فرماتا ہے یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، 30,000 مسلمان تو خوش تھے کہ آج تو ہم جیت جائیں گے. لیکن بعد میں جب کافروں نے حملہ کیا وہ مسلمان بھاگ رہے تھے. قرآن فرماتا ہے اے مسلمانوں حنین کے دن مسلمانوں تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جب لشکر کفر نے حملہ کیا تو مسلمان ایسے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. بات سمیٹ لوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان جنگوں میں سے کون سا ایسا لشکر ہے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. یہ کون ہیں 72؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا. کیا علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ اس صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ آپ جانتے ہیں جنگ صفین میں جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، آدھے سے زیادہ وہ تھے جنہوں نے حضرت کے خلاف تلوار نکالی اور کہا جنگ روکے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. لا حکم الا للہ کے نعرے بلند ہوئے. اس کا مطلب علی ابن ابی طالب کا بے بصیرت لشکر وہ بھی اس قابل نہیں. کیا امام حسن مصطفیٰ کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے کہ صحابات کے مقام پر جب فرزند رسول نماز عشاء ادا کر رہے تھے تو تیسری رکعت میں جائے نماز کو آپ کے نیچے کھینچ لیا گیا، آپ کی ران پر زہر آلود خنجر مارا گیا اور کئی مہینے حضرت مدائن میں معالجہ کرواتے رہے. اور آپ کے اپنے قریبی افراد السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اس کا مطلب یہ کہ امام حسن مصطفیٰ کی سپاہی بھی اس قابل نہیں ہے کیا ہے صف کا مصداق قرار پا سکیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں آئے صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا.
کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ اس 6 مہینے کے سپاہی نے بھی جب تیر کھایا تو مسکرا کر موت کا استقبال کیا۔ یہ 72 ہے۔ اس لیے حسین نے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو۔ یہ حسین کا انتخاب ہے۔ 11 سالوں میں ایک ایک سپاہی کا انتخاب کیا امام حسین نے۔ 72 کا انتخاب خود حسین نے کیا ہے، لیکن ان 72 کے لیے جسے علمبردار بنایا، سپہ سالار بنایا، اس کا انتخاب خود حسین ابن علی نے نہیں کیا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے کیا ہے۔ آپ کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ہے۔ میں یکم محرم کو یا 29 ذی الحج کو تفصیل سے یہ مراحل بیان کر چکا ہوں اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن کچھ مصائب تو بیان کرنے ہیں۔ یہ کربلا کا وہ شہید کہ جو 72 میں سب سے زیادہ قد آور تھے۔ عقیل بھائی جاتے ہیں، خود بارہا اور بارہا کربلا جاتے ہیں، آپ بھی جب جائیں تو دیکھیے گا، آپ کی سیرت و صورت سے متعلق لکھا گیا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے اگر پاؤں رکاب سے نکالیں تو زمین پر خط کھینچتے تھے، لیکن جا کر اگر وہ زیر زمین میں حضرت کی قبر مشاہدہ کریں تو آپ کی قبر اتنی ہے جتنی جناب علی اصغر کی قبر ہے، جیسے ایک بچے کی قبر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے سپہ سالار کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہاں تک کہ جب بشیر ابن جزلم آئے مدینہ میں، منادی امام سجاد نے فرمایا کہ ندا دیں کہ اہل بیت کا کاروان پلٹ کر آ چکا ہے۔ آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین نے اپنے 7 سال کے پوتے جناب فضل کو انگلی تھامی اور چلتے ہوئے آگے آئیں، اور جیسی الفاظ سنے ایک بشیر بن جزلم کہہ رہے ہیں الا یا اہل یثرب قد قتل حسین ابن علی بکربلا، حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ قریب آئیں گھبراہٹ میں، پوچھتی ہیں اے بشیر یہ کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہ جناب ام البنین وہی حسین جو پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، جو علی و بطول کے لخت جگر ہیں۔ جناب ام البنین نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نہیں مان سکتی کہ عباس کی زندگی میں حسین شہید ہو جائیں۔ جناب بشیر نے عرض کیا ہے جناب ام البنین عباس حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ کہ کیسے شہید ہوئے؟ کہ کسی نے ان کے سر پر گرز مارا تھا۔ کہ میں نہیں مان سکتی، میرا عباس اتنا قد بلند تھا جو بچپنے میں 2 انگلیوں سے گرز کو نیچے گرا دیتا تھا اگر کوئی گرز پھینکا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی گرز ان کے سر پہ مارا جائے اور وہ اس کو روک نہ سکیں؟ کہ جناب ام البنین مجھے معاف کیجئے گا، جب گرز ان کے سر پر مارا گیا تب ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ یہ سنا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پر بیٹھ گئیں اور اتنا گریہ کیا کہ آپ کی چیخ نکل گئی۔ بشیر پوچھتا ہے بی بی کیا ہوا، کیوں اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں؟ کہ بشیر یہ سوچ رہی ہوں جب بازو کٹ جاتے ہیں، کوئی بھی سپاہی جب گھوڑے سے نیچے گرتا ہے بازوؤں کے سہارے سے نیچے گرتا ہے، جب میرے عباس کے بازو کٹ چکے تھے میرا عباس کیسے زمین سے زمین پر آیا تھا۔ مشکل مراحل ہے میرے عزیزوں۔ آج شبیہ علم کو بھی برآمد کیا جائے گا، علم آئے گا میرے عزیزوں۔ یہ علم میدان کربلا میں جناب عباس کو جب دے کر بھیجا گیا، یہ کون سا مرحلہ ہے کہ بار بار جنگ کی اجازت کے لیے جاتے ہیں لیکن امام حسین روک دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حبیب اور مسلم ابن اوسجا اور
ان बुजुर्ग साहबा 11 साहबा किराम हैं जो 72 में शामिल हैं। एक एक करके इनकी लाशें आ रही थी। तो जनाब अब्बास ने कहा कि जब बूढ़ों की इस तरह से मुसलसल लाशें आ रही है, मुझे इजाजत दे दीजिए का इंतजार करें। यहां तक कि जोर के बाद जब बनु हाशिम की कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ और जब बच्चों की लाशें आना शुरू हुई, जनाब ओन मोहम्मद के लाशें आए। काका आप तो इजाजत दे दीजिए। फरमाया कैसे इजाजत दूं, आप मेरी फौज के लंबरदार हैं। बार बार रोक रहे हैं। और जनाब अबुल फजल अब्बास मायूसी कैफियत में यहां तक एक मर्तबा खयाम के करीब तलवार टेके खड़े हैं, या खयाम के अंदर से बच्चों की आवाजें आई और हजरत आवाजें सुन के खयाम में पहुंचे। बच्चे प्यास से निढाल थे। आज 7 मुहर्रम है, पानी बंद हो चुका है। 3 दिन ये छोटे बच्चे शिद्दत प्यास के सबब से अब हालत है कि उनके फूल जैसे चेहरे मुरझा गए और आंखें अंदर को धंसी जा रही हैं, चेहरे का रंग जर्द हो गया। हजरत अंदर गए और क्या मंजर देखा कि जनाब सकीना खाली मश्क कभी अपने गले पे लगाती हैं, कभी अपने रुखसार पर लगाती हैं, कभी होंठों पे लगाती हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास पूछते हैं कि बेटी सकीना ये क्या कर रही? का चाचा जान मुझे शदीद प्यास के सबब से अब तहम्मुल नहीं हो रहा, तो इसलिए ऐसा कर रही हूं, शायद ठंडक का कुछ एहसास मिल जाए। कि अगर आप अपने बाबा से सिफारिश करें कि वो मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे, आप मेरे साथ चल के अपने बाबा से बात कीजिए। जनाब सकीना गई और ख्वाहिश की बाबा जान हमारे चचा को पानी की इजाजत दे दीजिए। बिलाखिर इमाम हुसैन की आंखों से अश्क जारी हुए कि सकीना अभी तो इसरार कर रही हैं, लेकिन कुछ लम्हों के बाद जब शिमर आकर तमाचे मारेगा उस लम्हे अपने चचा को बहुत याद करेंगे। बस मेरे अजीजों, मैंने मक्तल की किताबें देखी, किसी तारीख में ऐसे नहीं मिलता कि हजरत को तलवार दी गई। सब ने लिखा है एक नेजा और एक मश्क लेकर गए, लेकिन यह शुजाअत है कि जिस तरफ बढ़ रहे थे दुश्मन के सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। यहां तक कि शत्ते फुरात पर सिर्फ 8000 अफराद का पहरा था। इनकी सफों को उलटते हुए पानी की मश्क भरी और एक बालाई जगह पर जनाब सकीना बच्चों को लेकर खड़ी थी। ये 3 दिन के प्यासे बच्चे इंतजार कर रहे हैं और जनाब सकीना इन्हें बार बार उम्मीद दिला रही है, बार बार उम्मीद दिला रही। यहां तक कि जैसी मश्क भर के दरिया से लौटे तो एक मर्तबा अलम आते हुए दिखाई दिया। जनाब सकीना के चेहरे पर पहली मर्तबा रोज आशूर तबस्सुम आया। बच्चों को खुशखबरी दी कि अभी कुछ लम्हों के बाद पानी आ जाएगा। लेकिन अब कुछ वक्त गुजरा था कि अलम झूलना शुरू हुआ। मेरे अजीजों, ये बड़े मुश्किल मराइल हैं। मैं रुक जाता हूं कि यह मरहला शायद मुझसे बयान ना हो, कैसे हजरत की शहादत हुई। लेकिन एक जुमला और अर्ज कर देता हूं। जब हजरत रुखसत हो रहे थे, जनाब सकीना ने जब मश्क पहनाई और जब जा रहे थे तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था कि अब्बास जाते हुए आखिरी मर्तबा अपनी बहन ज़ैनब से भी मिलते हुए जाइए। और जब आए और सानिए ज़ारा के खेमे में तो अर्ज किया कि सानिए ज़ारा, मैं मैदान जंग की तरफ जा रहा हूं, पानी लेने के लिए जा रहा हूं। एक मर्तबा सानिए ज़ारा ने फरमाया अब्बास जरा झुके, मैं आपकी पेशानी का बोसा लेना चाहती हूं। फिर मैंने पढ़ा, अपनी बाहें अबुल फजल अब्बास के गले में डाली। का अबुल फजल अब्बास 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सर पे जर्ब लगी थी, तब वक्त आखिर मेरे बाबा अली ने मुझे करीब बुलाकर यह जुमला कहा था, ऐ बेटी ज़ैनब, इसी शहर कूफा में तुम्हारे सर से चादर को छीना जाएगा। ऐ बेटी ज़ैनब, इसी कूफे के शहर में तुम्हें रस्सियां पहनाई जाएंगी। अब्बास बाबा ने कहा था, मुझे इस बात पर यकीन था, लेकिन मैं सोचा करती थी किस में जुर्रत होगी जो मुझे रस्सियां पहनाए, किस में जुर्रत होगी जो मेरे सर से रिदा को छीने। हमेशा सोचती थी, लेकिन आज आपको जाती हुई देखकर मुझे महसूस हो रहा है मेरी चादर छीनने का वक्त करीब आ गया। मेरे अजीजों, हजरत अब्बास की शहादत बहुत सख्त है। मैं बस एक रिवायत पढ़ के आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। लेकिन कितनी मर्तबा जनाब अब्बास को शहीद किया गया,
कितने हिस्सों में जनाब अब्बास की लाश तकसीम हुई, कैसे शहादत हुई। एक मर्तबा शहादत नहीं हुई, कितनी मर्तबा शहादत हुई। साहिब दमत साकिबा ने लिखा है, जब असीरों का काफिला करबला से कूफा की तरफ जा रहा था तो 12 मुहर्रम को एक सहाबी और रसूल ज़ैद इब्न अरकम ने आकर इमाम सज्जाद को सलाम किया। और जब करबला से लेकर कूफा तक सारे सफर में हजरत ने पहली मर्तबा किसी को सलाम करते हुए सुना तो हथकड़ी बड़े हाथों से तोक भरी गर्दन उठाई और कहा, कौन है इस गुर्बत के आलम में हमें सलाम के काबिल समझने वाला। एक मर्तबा ज़ैद ने अर्ज किया, फरजंद रसूल पहचाना नहीं, मैं आपके नाना का सहाबी ज़ैद इब्न अरकम हूं, मदीने आपकी जद की जियारत के लिए जा रहा था, रास्ते में इस कयामत की इत्तला मिली। हजरत ने पूछा, चचा ज़ैद क्या आप मदीने जाएंगे मेरे जद की जियारत के लिए? अर्ज किया, हाँ जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, जब ज़ैद कहते हैं कि अगर अपने जद के लिए कोई पैगाम हो तो दे दीजिए, इमाम सज्जाद ने ऊंटों की तरफ इशारा किया, फरमाया क्या आप भी किसी पैगाम की जरूरत है? जाकर रसूल इस्लाम को बताना, या रसूल अल्लाह मैं अपनी आंखों से आपकी बेटियों को बाजारों में नंगे सर नामारमों के दरमियान छोड़ आया हूं। बस वो जुमला जिसके लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूं। इसके बाद रिवायतों में है, जनाब ज़ैद ने शहीदों के सरों की तरफ देखा, सबसे पहले इमाम हुसैन के सर पर निगाह पड़ी, पूछा, आका ये सर जो तिलावत कर रहा है ये सर किसका है? इमाम ने फरमाया, पहचाना नहीं, ये मेरे बाबा हुसैन का सर है। कहा ये दो सर एक साथ नजर आ रहे हैं, ये सर? कहा ये मेरी फूफी ज़ैनब के और मोहम्मद के सर है। एक मर्तबा ज़ैद ने सवाल पूछा, आका ये जो छोटे से नेज़े पर एक सितारा सा सर नजर आ रहा है, ये सर किसका है? इमाम ने फरमाया, ज़ैद तू उसे कभी नहीं पहचान पाएगा, ये मेरे 6 महीने के भाई अली असगर का सर है, जिसे कब्र से निकालकर दोबारा ज़िबा किया गया और बाद में नेज़े पर बुलंद कर दिया गया। वो जुमला जिसके लिए मैं ये रिवायत शुरू की थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैद ने घूमकर शहीदों के सरों की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, आका क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? आका क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? इमाम ने फरमाया, जनाब ज़ैद खामोश हो जाइए, अगर आप मेरे जद के सहाबी ना होते मैं आपसे नाराज हो जाता। आपने मैं अबुल फजल अब्बास से मुतल्लिक ऐसे सोचा क्यों? जनाब ज़ैद ने कहा, मुझे माफ कर दें, मैंने इसलिए पूछा, हद कासिम का सर नेज़े पर, ओनो मोहम्मद का सर नेज़े पर, अली अस्कर का सर नेज़े पर, मुझे अब्बास का सर कहीं नजर नहीं आया। इमाम ने फरमाया, ज़ैद वो देखें सफेद घोड़े की गर्दन में मेरे चचा अब्बास का सर है। अगर बर्दाश्त कर सके तो एक जुमला अर्ज करूं, जाके मक्तल की किताबें देखिएगा कि जनाब अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में कैसे आवेदन किया गया। जो मैंने पढ़ा है, जनाब अब्बास के एक कान से सुराख किया गया, दूसरे कान तक सुराख किया गया, फिर इसमें से रस्सी को गुजारा गया। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार।
مشکیزہ چدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار مشکیزہ چدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوائے پسر حیدر کر رہا